بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 دسمبر بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم کیسز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور جو آج کل آپ کو نواز شریف کے رائٹ ہینڈ نظر آتے ہیں اور نواز شریف کے منشی کے طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے، ان کی نااہلی کی جو درخواست تھی اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اہم فیصلہ سنا دیا ہے۔ ایک سٹے آرڈر تھا جس کی بنیاد پر اسحاق ڈار کی جو سینیٹر کی نشست تھی وہ بچی ہوئی تھی، جو آج اڑا کے رکھ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ بڑی اہم تفصیلات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ حکومت پاکستان کی درخواست تھی اور حکومت پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سندھ حکومت کے ایک فیصلے کے خلاف سماعت کی ہے اور اس پر جو ایک لارجر بینچ بنانے کا، فل بینچ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ معاملہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز اپنے بیٹے جنید صفدر کے ہمراہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوئی تھی۔ ان کی اپیلوں پر جو سماعت ہونی تھی اس میں کیا پیش رفت ہوئی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ میں حکومت سندھ کی جو ایک نوٹیفیکیشن تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 25,000 روپے کم از کم اجرت ہونی چاہیے مزدور کی۔ حکومت سندھ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور 19 جولائی کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا حکومت سندھ کی طرف سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ کم از کم جو اجرت ہو وہ 25,000 ہو مزدور کی۔ اور آئندہ ماہ جو عدالت ہے اس نے آج سماعت ہوئی، عدالت نے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے حکومت سندھ کا اس کو معطل کر دیا۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس کا حصہ تھے، اور عدالت میں جو متعدد درخواست گزار تھے ان کی اپیلوں پر آج ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے، اور ساتھ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل صاحب کو 27 کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ درخواست گزاروں میں فیڈریشن آف پاکستان، چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، دی امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان، اس کے علاوہ جو عزیز ٹبا فاؤنڈیشن کراچی، گرے مرچائنیز ریسٹورنٹس انٹرنیشنل لمیٹڈ کراچی اور SRG سروس لمیٹڈ کراچی، مختلف جو کمپنیز اور ادارے ہیں انہوں نے درخواست فائل کی۔ انہوں نے اس میں یہ موقف اختیار کیا کہ کم از کم اجرت کے نوٹیفیکیشن کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ ہمارا ادارہ بین الصوبائی ادارہ ہے جو کم از کم اجرت مقرر کرنے کے لیے وفاق کے قانونی دائرہ کار میں آتا ہے، اور سندھ کم از کم اجرت ایکٹ 2015 کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ کچھ درخواست گزاروں نے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے صوبائی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے حق میں 15 اکتوبر کو دیے گئے فیصلے پر سوالات اٹھائے، جبکہ دیگر نے اس استدعا کے ساتھ تنازع میں فریق بننے کی عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا کہ ہائی کورٹ کا حکم ان پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ سپریم کورٹ میں 7 دسمبر کو ہونے والی سماعت کے جاری کردہ جو 5 صفحات پر مشتمل حکم نامہ تھا وہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ کس طرح سندھ کے درخواست گزار اداروں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رواں برس 1 جولائی سے اپنے ملازمین کو 19,000 روپے ماہانہ کی ادائیگی کریں گے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ایک جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے کر گئے تھے، کیونکہ اس بات کا بین الصوبائی اداروں نے اس بات کا ذمہ لیا تھا کہ وہ قابل اطلاق تاریخ سے اپنے ملازمین کو 19 سے 20,000 روپے ماہانہ ادا کریں گے، اور اس سے عدالت عظمیٰ کے فیصلے تک جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد اگر تو عدالت عظمیٰ 25,000 والا فیصلہ برقرار رکھتی ہے تو پھر بس 25,000 کے حساب سے ہم ادا کریں گے، نہیں تو پھر ہم جو عدالت حکم جاری کرے گی ہم اس کے مطابق ادا کریں گے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو جنوری میں 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور عدالت جو فائل ہے وہ آنریبل چیف جسٹس گلزار صاحب کو بھجوا دیا۔ اب چیف جسٹس گلزار صاحب اس معاملے کو دیکھیں گے، اور اس معاملے میں یہ جو سندھ حکومت کا فیصلہ ہے اس پر 3 رکنی بینچ بنے گا۔ اس میں کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہی بیٹھتے ہیں یا کوئی اور بینچ بیٹھتا ہے، یہ چیف صاحب اس کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف اسحاق ڈار جب سینٹ کے ممبر اور سینیٹر منتخب ہوئے تھے تو ایک درخواست گزار نے درخواست دائر کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی تو اس میں نااہلی کا کہا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کو نااہل قرار دیا جائے، اور کہا تھا کہ اسحاق ڈار کی نااہلی کا جو معاملہ ہے یہ نوازش پیرزادہ ہے، اس نے یہ درخواست دائر کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ایک مفرور شخص انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا، اور اس کے اسحاق ڈار کے جو جیتنے کا نوٹیفیکیشن تھا بطور سینیٹر اس پر سٹے حاصل کر لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔
کیونکہ وہ سٹے حاصل کر لیا تھا، اس کی وجہ سے نہ نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوا، اور نہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن یا جو نیا آرڈیننس تھا اس کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ سٹے جو ہے کہ نوٹیفیکیشن کا سٹے، الیکشن تو وہ جیت گئے لیکن جو نوٹیفیکیشن کا سٹے تھا وہ رکا ہوا تھا۔ یہ نواز پیرزادہ نے درخواست دائر کی تھی، اور اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تھی تو جب نواز پیرزادہ کی سماعت پر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا تھا کہ 8 مئی کو اسحاق ڈار ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بیمار ہیں تو چاہے انہیں ایمبولینس میں ہی عدالت میں کیوں نہ آنا پڑے، اس کو ایمبولینس میں بھی عدالت میں پیش کیا جائے۔ 8 مئی کو وہ پیش نہ ہوئے اور وہ بھاگ گئے عدالتی کارروائی سے۔ سابق وزیر خزانہ اکتوبر 2017 سے لندن میں مفرور ہیں، اور انہیں احتساب عدالت کی جانب سے کرپشن میں مفرور جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا۔ 3 مارچ 2018 کو ہونے والے سینٹ الیکشن میں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹ پر اور ان کی حمایت یافتہ ہونے پر وہ جیت گئے تھے الیکشن۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص اکتوبر 2017 سے لندن میں مفرور ہے، لندن بھاگ گیا، 3 مارچ 2018 کو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کو مسلم لیگ نون سینیٹر بنوا دیتی ہے، اور پھر یہ درخواست دائر کی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ اس کا نوٹیفیکیشن روکا جائے جیتنے کا، اور اس پر سٹے ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کارروائی رکی ہوئی تھی۔ آج کیا ہوا؟ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی، چیف جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اسحاق ڈار کی جو سینٹ رکنیت سے متعلق کیس ہے اس کی سماعت کی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے حکومت نے اس میں پارٹی بننے کی درخواست دی تھی اور کہا تھا کہ اس معاملے کو وائنڈ اپ کیا جائے، کیونکہ سٹے کی وجہ سے اس کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، اور نوٹیفیکیشن ہوگا تو اس کے بعد نئے آرڈیننس کے تحت 60 دن کے اندر اندر یا وہ حلف اٹھائے گا یا وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ معاملہ رکا ہوا ہے نوٹیفیکیشن نہ جاری ہونے کی وجہ سے، اور وہ سٹے ہے سپریم کورٹ کا، تو اس وجہ سے جو حکومت ہے اس نے بھی درخواست دائر کی تھی۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ اسحاق ڈار کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس لیے ان پر 2 ماہ میں حلف نہ اٹھانے والے قانون کی جو نشست خالی ہونے والا قانون ہے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، اور وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ جناب کے سٹے کی وجہ سے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار نواز پیرزادہ گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوا تھا، اسحاق ڈار کو بھی عدالت نے طلب کیا تھا لیکن وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ اسحاق ڈار کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اسحاق ڈار بیمار ہیں اور وہ بیرون ملک مقیم ہے۔ چیف جسٹس گلزار صاحب نے کہا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ چاہے اس کو ایمبولینس پہ بھی لے کے آنا ہے تو لے آئیں، تو پھر کیوں نہیں لے کے آئے؟ درخواست گزار کے درخواست جو ہے عدالت نے کہا کہ اس پر نہ سائل پیش ہوتا ہے نہ اسحاق ڈار پیش ہو رہے ہیں، اس وجہ سے دونوں فریقین کے نہ پیش ہونے کی وجہ سے اس درخواست کو خارج کیا جاتا ہے۔ آج اسحاق ڈار کی نہلی کی درخواست خارج ہو گئی۔ اس نہلی کی درخواست کے خارج ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا نوٹیفیکیشن پہلے کرے گا۔ 3 مارچ 2018 میں جو الیکشن جیتے تھے اس کا نوٹیفیکیشن دسمبر 2021 میں ہوگا۔ آنریبل سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے، سٹے کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ وہ جو سیٹ ہے وہ وہیں پہ جو ہے وہ سٹیٹس کو رہا، وہ رکی رہی۔ اب نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہی اس پر جو ہے وہ قانون کا جو اطلاق ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 60 دن کے اندر اندر یا وہ آ کے حلف لے گا یا وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پھر نیا الیکشن ہوگا، اور پھر نیا الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک اور سینیٹر کی سیٹ جیت جائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو اتحادیوں کو ملا کے جو ہے ان کے پاس جو تعداد جو ہے وہ ان کے پاس اکثریت ہے، تو اکثریت کی وجہ سے وہ جیت جائے گی۔ تو یہ ایک آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ان کی جو درخواست ہے وہ خارج ہوئی، اور حکومت کا جو موقف تھا بالآخر اس کو سنا گیا، اور اب یہ نوٹیفیکیشن ہوگا اور اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا۔ 2 رکنی بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے آج سماعت کرنی تھی، اور یہ سماعت جو مریم نواز اور صفدر اوان کی اپیلوں کے حوالے سے تھی۔ اس میں مریم صفدر پیش ہوئی۔ مریم صفدر کے ساتھ جو مریم صفدر کے جو وکیل ہیں وہ عدالت میں موجود تھے۔ جنید صفدر عدالت میں موجود تھا جو کہ مریم نواز کا بیٹا ہے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان کی جو ہے وہ سربراہی میں اس کیس پر جو ہے وہ سماعت ہونی تھی، لیکن نیب پروسیکیوٹر کی طرف سے عدالت میں ایک درخواست جمع کروائی گئی، اور اس درخواست میں یہ کہا گیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب میں آپ کو ایک اور بات یہاں بتاؤں گا
کہ ایک وہ نیب پروسیکیوٹر بھی تھا جس کو مسلم لیگ نون نے اور مریم نواز اینڈ کمپنی نے مینج کیا تھا، اور مینج کرنے کی وجہ سے وہ جو پروسیکیوٹر تھے وہ ریزائن کر گئے تھے۔ جب اس پر عدم اعتماد آ گیا نیب کی طرف سے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے میں پیچھے ہٹ جاتے۔ دوسری طرف جو معاملہ تھا، اور یہ جو معاملہ ہے اس میں جو مریم نواز کا اور 2 رکنی بینچ کو نیب کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی، اور نیب نے عدالت سے یہ استدعا کی کہ جو پروسیکیوٹر ہیں جو اس کیس کو جنہوں نے پیش ہونا تھا وہ بیمار ہیں، کرونا ہے، اور ان کو قرنطینہ کا کہا ہے ڈاکٹرز نے، اس وجہ سے اس کیس کو بغیر کارروائی ملتوی کیا جائے۔ عدالت نے جو نیب کی، جب ملزمان بھی عدالت میں، مجرمان بھی موجود تھے، 2 رکنی بینچ بھی موجود تھا، سارا کچھ تھا، لیکن نیب نے عدالت سے کہا کہ آج ہم پیش نہیں ہو سکتے، بیمار ہیں پروسیکیوٹر۔ جو ایک پروسیکیوٹر ان کو فارغ کر دیا تھا، اس نے ریزائن کر دیا تھا، دوسرے پروسیکیوٹر صاحب عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، بغیر کارروائی کے اس کو ملتوی کیا جائے۔ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے 18 جنوری کے لیے اس کیس کو ارجن کر دیا ہے، جو مریم نواز کا کیس ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون نے ایک بیان بازی کی اور ان کو جو ہے وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نیب کیا سوچ رہا ہے، کیا نیب اس انتظار میں ہے کہ اب کوئی نیا بینچ بنے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ وائنڈ اپ ہو؟ کیونکہ نیب ہو سکتا ہے بطور وکیل، اگر میں پروسیکیوٹر ہوں تو میں یہ سوچوں گا کہ جو موجودہ جو بینچ ہے جس پر جو جھوٹا پروپیگنڈا جس کے خلاف کیا ہے اور ان کا مقصد اثر انداز ہونے کا تھا، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ خود اس کو تسلیم کر چکی ہے، تو کیا وہ پروسیکیوٹر یا جو نیب ہے، پروسیکیوشن ہے، وہ کچھ اور سوچ رہی ہے، وہ کوئی نیب بینچ کے بارے میں سوچ رہی ہے؟ کچھ ہو سکتا ہے نیب کے مائنڈ میں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کیا مریم نواز کو کوئی ریلیف دیے جانے کی جو خبریں چلتی رہتی ہیں نواز شریف کے ساتھ ڈیل کی اور باقی، کیا اس میں جو مریم نواز کو ریلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اس کا کوئی جو ہے وہ پیش خیمہ ہے؟ میں بطور قانون کا طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیب کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ نیب شاید کسی نیب بینچ کے انتظار میں ہے، اور وہ کیس کو تھوڑا سا لمبا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کو، کیونکہ جب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے سخت سوالات بھی پوچھے تھے اور وہ ساری چیزیں بھی، تو یہ جو چیزیں ہیں اور وہ جو رانا شمیم کا معاملہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی توہین عدالت کا حل ہو جائے اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی ہے۔ مریم نواز نے خیر آج کیونکہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ درخواست آ گئی ہے، التوا کی درخواست کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے باوجود یہ مجرم ہے، انہوں نے پیش ہونا تھا، انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے کہا کہ جو نیب کہتا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہو، آج وہ نیب بھاگ رہا ہے اور خود وہ التوا کی درخواستیں دے رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک بندے کے اندر سچ کی جرت کہ ہم پیش ہوئے، اور کیونکہ نیب کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، ہمارے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس وجہ سے نیب بھاگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ نیب کا سارا پروپیگنڈا ہے۔ دیکھتے ہیں 18 جنوری کو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔